بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ سورۃ صافات کی آیت نمبر 133 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ یہ اس سورت میں 5واں قصہ ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے گھر والوں کو، سب کو، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے کہ وہ باقی رہنے والوں میں تھی۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس جملے کے اندر دو تاکیدات ہیں۔ ایک تاکید ہے ان، بے شک، اور دوسری تاکید ہے لام، لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے۔ یہ تاکید کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ تاکید کا لانا اس موقع پہ ہوتا ہے جب کوئی انکار کر رہا ہو۔ کسی نے انکار کیا ہو تو جواب میں ہے کہ نہیں، بالکل، بے شک، اور وہ جتنا انکار زیادہ کرتا ہے اتنی تاکید بڑھ جاتی ہے۔ عمومی طور پر تاکید کے لانے کا جو مقصد ہوتا ہے بلاغت میں، وہ یہ ہے کہ جب حالت ایسی ہوتی ہے انکار کی تو پھر آپ تاکید لاتے ہیں، لقد بولتے ہیں، قسم کھاتے ہیں۔ لیکن بعض مواقع پر تاکید اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ وہ خبر ایک اہم ترین خبر ہوتی ہے۔ کسی اہم نکتے اور اہم بات کو ذکر کرتے ہوئے بھی تاکید کا استعمال ہوتا ہے۔ بے شک لوط علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے، یہ خبر بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی اور ان کی پوری بستی کو الٹ دیا، پوری بستی غرق ہو گئی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جب قوم کے لوگ اخلاقی پستی میں گر گئے اور انہوں نے کفر و شرک میں حد کر دی اور نبی کی مخالفت میں حد کر دی، تو اللہ نے اس بستی کو ہی الٹ دیا اور اس میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی بچ نہ سکی، اس لیے کہ وہ کافرہ تھی، وہ مشرکہ تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ
بدکار یا زانیہ تھی، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے زنا اور اس قسم کی بے حیائی اور بے عزتی سے بچایا ہوتا ہے، مگر وہ مشرکہ اور کافرہ تھی۔ الا عجوزا فی الغابرین، غابر غابرہ اس کا معنی ہوتا ہے باقی رہنا، پیچھے رہنا۔ ایک ہے تاخیر ہو جائے، مؤخرہ، ومن تأخر فلا اسم علیہ، جس نے تاخیر کی، جو پیچھے ہوا، جس نے بعد میں کیا، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ لفظ بھی ہے قرآن۔ اور ایک ہے خالف، خالفین، پیچھے رہنے والے، جو اپنے اختیار سے پیچھے ہٹ جائے، وہ تاخیر اور تاخر اور متاخر ہے، وہ مؤخرین ہیں، تاخیر کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی سستی اور غفلت سے پیچھے رہ جائے، وہ خالفین ہیں۔ اور غابرین کیا ہے؟ غابرین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اور ساتھیوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جائے، ساتھیوں سے پیچھے رہ جانے والا غابر ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی توجہ والی بات ہے کہ غابرین مذکر ہے، غابر، غابرن، غابران، غابرون، غابرین، اس کا مؤنث تو ہوگا غابرات۔ الا عجوزا فی الغابرات نہیں ہے، عجوز تو مؤنث ہے نا، وہ تو فی الغابرات ہونا چاہیے تھا، مگر مذکر کے لفظ میں مؤنث کے لفظ سے قوت زیادہ ہے، گویا وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ یہ لفظ مذکر بھی سختی پر تھوڑا دلیل، لفظ کے اندر بھی وہ سختی ہے کہ عذاب میں وہ مردوں کی طرح پیچھے رہ گئے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا، تباہ کر دیا پیچھے رہنے والوں کو، پھر ہم نے تباہ کر دیا۔ یہ پھر کا مطلب یہ کہ ہم نے پہلے تو اپنے محبوب اور ولی اور نیک لوگوں کو بچایا، ثم دمرنا الآخرین، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو ان پر، مصبحین، صبح کے وقت میں، تم صبح کے وقت ان پر گزرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت۔ باللیل کے مقابلے میں تو نہار ہوتا ہے، اور وَبِاللَّيْلِ میں صرف لیل ذکر کیا اور صبح میں پورا اسم فاعل لائے، مصبحین۔ یہ سفر شام کی طرف جب کفار مکہ کا ہوتا تھا تو بالعموم وہ سفر رات کو کرتے تھے، اور پوری رات سفر کر کے وہ قوم لوط کی بستی میں عام طور پر اکثر صبح کو پہنچتے تھے۔ تو وہ دن کا درمیان یا دن کا آخر نہیں بلکہ صبح صبح وہاں پہنچ جاتے تھے، اور چونکہ یہ بکثرت ایسا ہوتا تھا، مگر کبھی کبھار جب سفر دن میں ہی کر لیتے تھے تو پھر وہ باللیل، تو تم گزرتے ہو ان پر
صبح کے وقت اور کبھی کبھار رات کو. گویا یہ رات کو جو کبھی کبھار ہے اس کو اسم فاعل کے جملے میں مصبحین کی طرح لے کر نہیں آئے، اور نہار ذکر نہیں کیا کہ وہ صبح صبح پہنچ جاتے تھے. قوم لوط سورۃ شعراء کی آیت نمبر 160 اور اس کے بعد کی آیات میں ہم نے لوط علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی بستی کے حوالے سے تفصیلی معلومات ذکر کی ہے. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. لوط بن ہاران ابراہیم علیہ السلام کے بھائی، تو یہ لوط بن ہاران، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا سدوم کی بستی کی طرف، اردن میں جہاں بحر میت ہے، بحر لوط بھی کہتے ہیں. تو تم ان پر گزرتے ہو. اب وہ بستی الٹ دی، وہ تو دریا میں بدل گئی، تو تم ان پر گزرتے ہو کا کیا مطلب ہے؟ کشتی میں سوار ہو کے گزرتے ہو. علیہم کا مطلب یہ ہے کہ اس دریا کے پاس، اس کے قریب گزرتے ہو. اس جملے کے اندر بھی انا بھی ہے اور لام بھی ہے. تو اس میں انا اور لام کا کیا مفہوم ہے؟ یہ خبر بھی اہمیت کی حامل تو ہے کہ تمہیں صرف اس بات کا علم نہیں ہے، یہ تمہیں صرف خبر نہیں ملی، یہ علم الیقین نہیں ہے، تو حق الیقین ہے کہ تم اس بستی کو دیکھتے ہو، گزرتے ہو، تمہیں پتا ہے. جی، تو عین الیقین، بلکہ ایک معنی میں حق الیقین بھی، تجربہ بھی. تاکید اس لیے بھی لایا جاتا ہے کہ جب کوئی انکار کرتا ہے، لیکن کبھی کوئی انکار نہیں کرتا، مگر پھر بھی تاکید اس لیے لائی جاتی ہے کہ اس کو انکار والے کے منزلے پر کر دیا جاتا ہے. تمہارا رویہ ایسا ہے جیسے تم وہاں سے گزرتے ہی نہیں ہو. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور اس سے کہا جائے کہ نماز فرض ہے، بے شک نماز فرض ہے، یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں ہے یا وہ انکار کرتا ہے کہ نماز فرض، چونکہ وہ اس کا رویہ ایسا ہے جیسے نماز فرض ہی نہ ہو. تو آپ اس کو تاکید کے ساتھ جملہ ذکر کر دیں کہ بے شک نماز فرض. تم گزرتے ہو، کہ تم گزرتے ہو کا وہ انکار کیسے کریں گے جب وہ گزرتے ہی ہیں؟ انکار تو نہیں کریں گے. یہ مقصد یہ ہے کہ تمہارا رویہ گزرنے کے باوجود ایسا ہے جیسے تم گزرتے ہی نہیں ہو. انکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل، اور رات کو بھی. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ادراک اور سمجھ اور ہوشیاری دنیائی تو تم میں بہت ہے، کیا تم میں رشد و ہدایت والی عقل نہیں ہے؟ کیا اسی عقل کو استعمال کر کے تم یہ نہیں قیاس کرتے ہو کہ انہوں نے مخالفت کی اور تباہ ہوئے تو تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے؟ یہ وباللیل میں با جو ہے یہ فی کے معنی میں، وباللیل وفی اللیل، حروف جارہ میں یہ حروف جارہ تو ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ با فی کے معنی میں، وہ فی بھی با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. یہ اب چھٹا قصہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے. یہاں بھی انا اور لام. حضرت یونس علیہ السلام کی بستی
عراق میں نینوا علاقے، موصل علاقے میں جو نینوا کا مرکزی شہر تھا، وہاں ان کی بعثت ہوئی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں یونس علیہ السلام کے واقعے سے متعلق تمام تفصیلات ہم نے بیان کر دی ہے، اور ان آیات کا بھی وہاں تفصیلی حوالہ دیا گیا ہے۔ اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بغیر اجازت چلے گئے بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ ابقا یابقو، یا ابق یابقو، سمع باب میں بھی ہے۔ اباق اس کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی غلام آقا سے بغیر اجازت بھاگ جائے، اس کے لیے اباق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے گئے جبکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا اور اجازت نہیں تھی، اللہ نے روکا بھی نہیں تھا، یہ ہم تفصیلی ذکر کر چکے۔ اللہ نے روکا بھی نہیں تھا کہ مت جاؤ، اگر روکا ہوتا اور پھر جاتے تو پھر گناہ ہوتا، لیکن جب روکا نہیں تو اپنے اجتہاد کی بنیاد پر وہاں سے چلے گئے کہ جب اللہ نے ہی خبر دی ہے کہ قوم کے لوگ نہیں مانا اور عذاب آنے والا ہے، تو جب کسی بستی میں عذاب آتا ہے تو انبیاء وہاں سے چلے جاتے ہیں، لہذا مجھے بھی جانا چاہیے، تو چلے گئے۔ اللہ نے روکا نہیں تھا، لیکن یہ جانا ان کا مناسب نہیں تھا جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوتا۔ جب تک حکم نہیں آئے گا اس وقت تک نہیں جانا، یہ افضل طریقہ تھا۔ تو وہ چلے گئے، چونکہ یہ جانا بغیر اجازت تھا، اگرچہ گناہ نہیں تھا اور روکا بھی نہیں تھا، اس لیے اس کو اباق کہا۔ الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ مشحون کے لفظ پر ہم سورۃ یاسین میں تفصیلی بحث کر چکے، بھری ہوئی کشتی۔ یہ اشارہ ہے کہ جس کشتی میں یونس علیہ السلام سوار ہوئے وہ کشتی بھری ہوئی تھی، اس میں بوجھ زیادہ تھا، وزن زیادہ تھا، اور کشتی سمندر میں پھنس گئی۔ تو ماہرین نے یہی کہا کہ اس میں سے جب تک ہم کچھ بوجھ کم نہیں کریں گے تو پوری کشتی غرق ہوگی۔ اب ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو کچھ لوگ اس میں سے چھلانگ لگا کے سمندر میں جائے، یا پوری کشتی غرق ہو۔ پوری کشتی غرق ہوگی تو سب غرق ہوں گے، اور کچھ لوگ چھلانگ لگائیں گے تو باقی بچ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی سامان ہوگا تو سامان گرائیں گے، پھر کوئی حیوانات ہوں گے تو وہ گرائیں گے وزن کم کرنے کے لیے، پھر بھی نہیں ہوگا تو پھر کچھ لوگوں کو۔ تو یہ فلک المشحون تھا۔ جب وہ پھنس گئے اور یہ بات طے ہو گئی کہ کشتی میں سے جب تک بوجھ کم نہیں ہوگا تو پوری کشتی غرق ہوگی، اب اس میں سے کون چھلانگ لگائے یا کس کو پھینکا جائے؟ سارے ہی انسان ہیں، سارے ہی لوگ ہیں۔ تو ضرورت پیش آئی کہ قرعہ کیا جائے۔ تو قرعہ کی بنیاد پر پھر فیصلہ ہوگا۔ قرعہ کی اجازت تو اس وقت ہوگی جب سب کے حقوق برابر ہو اور کسی کا حق ضائع نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر حقوق برابر ہے اور کسی کا حق ضائع ہوتا ہے تو پھر قرعہ کی اجازت نہیں ہے۔ سب نے پیسے جمع کیے اور سب کے اس میں برابر حصے ہیں،
اور سب کو ہی وہ برابر حصہ ملنا ہے، مگر اب کس کو پہلے ملے کس کو بعد میں ملے، اس کے لیے قرعہ ڈالا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سب کے پیسے برابر ہیں۔ اب اس میں سے جس کا پہلے نام نکلے گا اس کو زیادہ ملے گا، جس کا بعد میں نکلے گا اس کو کم ملے گا، جبکہ سب کے پیسے برابر ہیں۔ یہ تو جوا ہے، جائز نہیں ہے، یا کچھ اس میں محروم ہو جائیں گے، جیسے آج کل کی یہ قرآن اندازیاں ہیں تو اس کے اندر یہ کیفیت ہے۔ فساہما، یہاں اب سب کا حق برابر ہے، مگر مجبوری ہے کچھ لوگوں کو تو کم کرنا ہے۔ فساہما، تو یونس علیہ السلام بھی قرعہ میں حصہ دار بنے۔ فساہما، قرعہ میں حصہ لے۔ ساہما کیا ہے؟ باب مفاعلہ، ساہم یساہم مساہمتا، تو قرعہ میں حصہ لیا، قرعہ میں شریک ہوئے۔ فکان من المدحضین، تو ہو گئے ہارنے والوں میں سے۔ ادحاز کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا، پھسلانا، اور مغلوب ہو جانا، مدحضین من المغلوبین۔ مدحضین کا لفظ جمع ہے نا، فکان من المدحضین سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صرف اکیلے وہ نہیں قرعے میں نام لگایا، اور لوگوں کا بھی آیا، وہ ان مدحضین میں سے ہو گئے، ان ہارنے والوں میں سے ہو گئے، تو انہوں نے دریا میں چھلانگ لگائی یا انہیں پھینکا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو نگل لیا انہیں مچھلی نے۔ لقمہ، لقمہ سے ہے نا، فَالْتَقَمَهُ، لقمے کی طرح نگل لی، ہاں چبایا نہیں۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، حوت، حوت کہتے ہیں ویل مچھلی کو، ایک لفظ سمک بھی ہے، سمک بھی مچھلی، سورۃ الانبیاء میں گزرا ہے وَالظَّنُّونَ۔ حوت ہر مچھلی کو کہتے ہیں، عام لفظ ہے۔ النون جو ہے وہ ویل مچھلی کو کہتے ہیں، اور سمک بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ سمک کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے۔ وَالظَّنُّونَ، مچھلی والے، صاحب الحوت، مچھلی والے۔ حوت کا لفظ عام ہے، ہر قسم کی مچھلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، وَهُوَ ملیم، اور وہ مستحق ملامت تھے۔ ملیم کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ملیم ملامت کرنے والا، تو مانا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا، اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا۔ وہ ملیم نفسہ، لیکن یہ لفظ ملیم جو ہے یہ تلبس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مفعل کا وزن جو ہے یہ تلبس کے لیے، تلبس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ملیم کا مطلب هو الذی فعل ما یلام علیہ، وہ شخص جو ایسا کام کرے جس پر ملامت کی جائے۔ ضروری نہیں کہ کوئی ملامت کرے، لیکن ملامت کیا جا سکے تو وہ ملیم، وہ مستحق ملامت تھے یا خود کو ملامت کرنے والے تھے۔ یعنی انہیں ابھی احساس ہو گیا کہ یہ جو میں اس مصیبت میں پھنس گیا تو وہ میں نے ہجرت بغیر اجازت کے کر کے اچھا نہیں کیا، اب احساس ہو گیا، متنبع ہو گئے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر نہ ہوتا کہ بے شک وہ تھے تسبیح کرنے والوں میں سے۔
للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو البتہ وہ ٹھہرتے اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس دن تک کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یعنی پھر یہ مچھلی کا پیٹ ہی ان کے لیے قبر بن جاتی. للبس ضروری نہیں کہ یہ معنی ہو کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رہتے، یہ معنی نہیں. مچھلی کا پیٹ ہی ان کے لیے قبر بن جاتا. وَهُوَ ملیم، یہ وہ دل کی ملامت اور ندامت ہے. اور من المسبحین، یہ وہ زبان کی تسبیح ہے. وہ توبہ، وہ دلی ندامت اور وہ زبان سے تسبیح، یہ ذکر نہ ہوتا، یہ رب کو یاد نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے. یہ اس توبہ اور ذکر اور تسبیح کی تاثیر تھی کہ اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی. وہ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں. وہاں ہم اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر چکے ہیں. یہ فلولا انہ کان من المسبحین کا یہ بھی معنی ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے تسبیح کرنے والوں میں، ذکر کرنے والوں میں، اللہ کو یاد کرنے والوں میں، نیک لوگوں میں نہ ہوتے تو اب اس مصیبت میں گرفتار ہو کر یہاں سے اب ان کو نجات نہ دی جاتی. تو یہ بھی معنی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ شدت اور تکلیف میں اس کی دعا قبول ہو، اس کو چاہیے کہ راحت اور رخا اور کشادگی کی حالت میں بھی دعائیں اور وظیفے اور تسبیح کرتا رہے. یہاں پہ لولا کا لفظ ہے نا، لولا. یہ 3 الفاظ ہوتے ہیں عربی میں. ایک لفظ لو مانا اگر، ایک ہوتا ہے لما، اور ایک ہے لولا. لو کا استعمال جہاں ہوتا ہے یہ تینوں 2 جملوں پہ آتے ہیں، 2 جملوں پہ. دوسرا جملہ اس لیے نہیں ہے. لو کہاں آتا ہے؟ لو جب 2 جملوں پہ آتے ہیں کا استعمال لو کا جب 2 جملوں پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دوسرا جملہ نفی ہو رہا ہے، اس لیے کہ پہلا جملہ منفی ہے. لو جاء زید لاکرمتہ، اگر زید آتا تو میں اس کی عزت کرتا، لیکن میں نے عزت نہیں کی اس لیے کہ زید نہیں آیا. تو دوسرا جملہ نفی ہو گیا اس لیے کہ پہلا جملہ نفی ہو گیا. تو لو استعمال ہوتا ہے امتناع لامتناع کے لیے، امتناع لامتناع، یعنی انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول. یہ تھوڑا نحوی مسئلہ ہے، گرامر کا ہے، لیکن فائدہ ہوگا کچھ گرامر والوں کو یا طلباء کو فائدہ ہوگا. لو کا استعمال ہوتا ہے برائے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول. دوسرا جملہ نفی ہے اس لیے کہ پہلا جملہ نفی ہے. یہ تو لو ہو گیا. لما کا استعمال ہوتا ہے وجود لوجودن کے لیے، کہ دوسرا جملہ موجود ہے اس لیے کہ پہلا موجود ہے. لما جاء زید اکرمتہ، جب زید آیا تو میں نے اس کی عزت کی. میں نے اس کی عزت کی اس لیے کہ زید آیا. تو اس کو کہتے ہیں وجود ثانی بسبب وجود اول.
لما کا استعمال اس لیے ہوتا ہے. یہاں لولا کا لفظ ہے. اب یہ لولا کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ لولا کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں امتناع لوجود ہوتا ہے. امتناع لوجود، یعنی پہلے جملے کی نفی ہو رہی ہے، دوسرے جملے کی نفی ہو رہی ہے پہلے جملے کے وجود کی وجہ سے. انتفاع ثانی بسبب وجود اول، پہلا موجود ہے تو دوسرا اس لیے نہیں ہے. لولا مجیء زید لولا مجیء زید لاکرمت فلانا، اگر زید کا آنا نہ ہوتا تو میں فلاں کی عزت کرتا، لیکن فلاں کی عزت اس لیے نہیں کی کہ زید آیا. تو اب یہاں بھی لولا ہے. کیا مطلب؟ یہ دوسرا نفی ہے. مچھلی کے پیٹ میں وہ نہیں رہے اس لیے کہ وہ مسبحین میں سے تھے. تو یہ ہے انتفاع ثانی بسبب وجود اول. خیر یہ تو ہم تھوڑا گرامر میں زیادہ ہی چلے گئے. ولولا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم، تو ہم نے پھینک دیا ان کو، ڈال دیا ان کو، بالعراء ایک کھلے میدان، ساحل میں، ساحل ہی کہیں گے، وجہ الارض. عرا کہتے ہیں وجہ الارض کو، میدان کو، خالی میدان جس میں کوئی درخت نہ ہو، کوئی پودا نہ ہو، مراد ساحل ہے. وہو سقیم، اور وہ بیمار تھے اور وہ کمزور تھے. مچھلی کے پیٹ میں کتنی مدت رہے یہ ذکر قرآن میں نہیں ہوا ہے، حدیث میں بھی نہیں ہوا. تو ممکن ہے کہ کچھ دن ہو، 3 دن ہو، ممکن ہے کہ 40 دن ہو. 40 دن تک ہے، 7 دن بھی ہے. بس اتنے تھے کہ وہ وہاں غذا کی، ہوا کی، روشنی کی کمی کی وجہ سے کمزور پڑ گئے اور بیمار پڑ گئے. ظاہر ہے وہاں کے اثرات تو تھے. تو وہ سقیم، اور وہ بیمار تھے، وہ کمزور تھے، اور وہ مزمحل تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. اور یہ بات، اس قسم کے واقعات اور بھی ہوئے ہیں، بعد کے ادوار میں بھی ہوئے، قریبی دور میں بھی ہوئے. تاریخی روایات میں تو قریبی دور میں ایسا ہوا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں انسان چلا گیا اور کچھ دن رہا اور کچھ گھنٹے رہا اور بچ بھی گئے. اخبارات کی وہ رپورٹیں بھی بعض تفاصیر نے نقل کی ہے جو 1958 میں 1992 میں اس قسم کے واقعات ہوئے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں گیا اور وہ مچھلی پکڑی گئی اور نکالا اور دیکھا تو اندر سے وہ صحیح سالم نکلے، بے ہوش نکلے. تو اس بات سے سائنسدانوں کو حیرت بھی ہوئی اور یہ بات اب پروف ہو گئی ہے. تو جو لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو عقلی طور پر بھی یہ ثابت ہے. یہ تو خیر ایک معجزہ بھی تھا، مگر یہ ممکن ہے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. اور ہم نے اگایا ان پر شجرۃ من یقطین، ایک درخت، ایک پودا. شجرہ سے یہاں پودا ہی مراد ہوگا. من یقطین ایک بیلدار پودا. شجرہ کبھی پودے کو بھی کہتے ہیں، یا پھر وہ ایسا پودا تھا کہ کسی درخت پہ یوں اوپر چڑھا تھا، یا وہ
بیلدار پودا ہی اللہ نے ایسے اگا دیا کہ وہ نیچے ہونے کی بجائے اوپر تھا بطور معجزہ کے. اس لیے کہ یہاں علیہ ہے, علیہ وہ انبتنا لہو نہیں ہے, وہ انبتنا علیہ من یقین, ہم نے ان پر بیلدار پودے کا سایہ کر دیا. تو گویا اس بیلدار پودے سے سایہ ہو گیا. یقین کہتے ہیں اس پودے کو جو بیل پر چڑھے اور اس کا تنا نہ ہو, چاہے وہ کدو ہو یا وہ ککڑی ہو یا اور اس طرح کی کوئی چیز ہو. زیادہ تر مفسرین نے کدو سے اس کا معنی کیا ہے, کدو من یقین. تو یہ اس کا متعین معنی نہیں. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, اور ہم نے بھیجا ان کو 1,00,000 لوگوں کی طرف. او یزیدون, بلکہ وہ زیادہ ہوتے گئے, بلکہ وہ زیادہ ہوتے گئے. لفظ او یا کے معنی میں نا, تو سوال ہوگا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا زیادہ. تو اللہ کا علم تو کامل ہے, اللہ کے علم میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 1,00,000 لوگ تھے یا 1,00,000 سے زیادہ تھے. تو او بمانا بل, یہ او شک کے لیے نہیں ہے, بلکہ زیادہ تھے. تو بلکہ زیادہ میں شک کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی ایک ہوتا ہے جب آپ ذکر کرتے ہیں تو بالکل بغیر کسی کسر کے وہ فیگر بتاتے ہیں, تو 1,00,000 لوگ تھے. اور جب اس میں کچھ اضافہ بھی آپ بتا رہے ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ 1,20,000 تھے. تو یہ اضافہ اگر آپ نہ بتائیں, قریب قریب کہیں گے تو آپ کہیں گے 1,00,000, مگر زیادہ کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ او یزیدون. یا بلکہ زیادہ میں یہ ہے کہ 1,00,000 تھے, بلکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ اسی کے ساتھ بڑھتے چلے گئے. اس لیے کہ یہ اضافہ اور کمی تو ہوتی رہتی ہے. تو او یزیدون کا مطلب یہ کہ وہ 1,00,000 سے اوپر کے تھے. تو صرف فکس 1,00,000 نہیں تھے, زیادہ تھے. تو او یزیدون بل یزیدون. ایک روایت ہے ترمذی شریف میں جس کو امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا, اور وہ روایت غریب ہے سند کے اعتبار سے, جس کو غریب بولتے ہیں, مگر نسبتاً باقی روایات پر کچھ زیادہ اس لیے ہے کہ وہ مرفوع روایت ہے کہ محمد ابن ابی ابن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ وہ یزیدون اور زیادہ لوگ کتنے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ قال یزیدون 20,000, 20,000. تو وہ 1,00,000 بلکہ اس سے زیادہ تھے, یعنی 1,20,000 تھے. تو 20,000 کے لیے جو روایت ہے وہ ترمذی میں ہے, اور وہ نسبتاً زیادہ قابل ترجیح ہے. نہیں فرق اگر نہیں پڑتا تو سوال یہ ہے کہ 1,00,000 بتانے میں بھی فرق نہیں پڑتا, اور سوال یہ ہے کہ 1,00,000 یہ جو مخصوص چیزیں منقولات میں نقل ہوتی ہے, بعض چیزوں کا بالکل فرق نہیں پڑتا جب آپ اس کو بحث برائے بحث بناتے ہیں, اور بعض چیزیں جب ثابت ہوتی ہے تو فرق پڑتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے بیان کرنے کی. جیسے 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی, ایک دن تبلیغ کی ہو یا 950 سال کی ہو یا 600 سال کی ہو یا 950 نہیں 1000 سال کی ہو, فرق تو نہیں پڑتا, مگر اللہ نے بتا دیا. بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی, بہت چھوٹی چیزیں, جنت میں شراب ہوگی اور اس میں
خاص قسم کی شراب کی تھوڑی سی ملاوٹ ہوگی، وہ مزاجہ من تسنیم، تسنیم سے بھی تھوڑا لے کر اس میں ملایا جائے گا۔ چھوٹی بات قرآن نے ذکر کی، یہ کچھ منظر یا کچھ سین یا بات سمجھانے اور بٹھانے کے لیے بلاغت میں بعض چھوٹی چیزوں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو اگر منقول ہو روایت ملتی ہو تو پھر چیز بڑی ہے۔ تو اب یزیدون بلکہ زیادہ تو لاکھوں تھے، 1,00,000 تھے اور یا کچھ زیادہ تھے، اور یزیدون کو اس طرح جملہ فعلیہ میں لائے کہ بڑھتے چلے گئے، وہ تو یزیدون بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی اللہ نے ان کو مزید بھی برکت دی پھر، اور یہ سلسلہ کچھ دن چلتا رہا۔ اب وہ زیادہ کتنے تھے وہ بتایا نہیں، لیکن ایک روایت جب ترمذی میں ہے اور وہ دوسری روایات پہ فائق ہے تو اس کو تھوڑی اہمیت ہو جاتی ہے، اسرائیلیات اور موضوعات میں نہیں ہے۔ تو فآمنوا فمتعناہم الی حین، فآمنوا پس وہ ایمان لائے۔ قوم کے لوگ، یہ وہی قوم تھی جس قوم کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اس سے پہلے نہیں رسول تھے، اس کے بعد جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو رسول بنائے گئے، اس لیے کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، لیکن چونکہ اس شروع میں ہی ہے کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو ظاہر قرآن سے یہ ہے کہ وہ پہلے ہی رسول تھے۔ لیکن فآمنوا سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب وہ دوبارہ ان کے پاس گئے تو قوم کے لوگ ایمان لائے، جبکہ وہاں سورہ یونس میں واضح ہے قوم نے توبہ کی، بر وقت کی اور ایمان لائے۔ پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ تو فآمنوا کا یہ مطلب ہے کہ اجمالی ایمان تو وہ لا چکے تھے، مگر اب اللہ نے ان یونس علیہ السلام کو ان کے پاس پھر سے بھیجا، اور وہ اب اپنے رسول کے اقتداء میں ایمان تفصیلی لائے۔ تو فآمنوا کا مطلب یہ کہ اب انہیں ان کے ایمان میں مزید نکھار پیدا ہوا اور وہ ایمان لائے، یہ تفصیلی ایمان ہے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو ہم نے انہیں فائدہ دیا، دنیاوی فائدہ ایک وقت مقررہ تک۔ تو اس معنی میں یہ یزیدون کی مزید تفسیر بھی ہوگی کہ یعنی ان کو دینی و دنیاوی برکتیں مل گئی۔ زیادت کیا ہے؟ وہ برکت کیا ہے؟ وہ زیادت ہے۔ تو جب ایمان لائے اور ایمان ان کا تفصیلی ہوتا گیا اور دنیا میں بھی فائدہ ملتا رہا تو یہ زیادت اخرویہ، روحانیہ، دنیاویہ ان کو ملتی رہی۔ وآخر دعوانا